آج پھر اذان شاہ گھر دیر سے پہنچا۔ وہ دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے ہی اپنی ماں کو اپنے انتظار میں پایا۔ وہ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اذان فوراً ان کے قریب آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں، آپ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ سو جایا کرے۔ میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اذان نے نرمی سے کہا۔ شیزہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، جب تک تم گھر نہیں آ جاتے مجھے سکون نہیں آتا اور نہ ہی نیند، اسی لیے میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ جب تم گھر آ جاتے ہو تب ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سن کر اذان مسکرا دیا۔ ماں، اصل میں ایک کیس کے سلسلے میں پھنسا ہوا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ آپ خود کو اتنی تکلیف نہ دیا کرے، مجھے برا لگتا ہے۔ شیزہ بیگم نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور کہا، بیٹا، میں ماں ہوں، جب تک تم گھر نہیں آتے میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اذان نے محبت سے شیزہ بیگم کے ہاتھ پکڑے، ان پر عقیدت سے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی دنیا میں صرف ایک ہستی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ اس کی ماں تھی۔ باقی دنیا کی فکر اسے بالکل نہ تھی۔ وہ ایک ڈی ایس پی تھا جس کی وجہ سے اکثر گھر سے دیر آیا کرتا تھا۔ اس کی پوسٹ اور دوسرا گاؤں کا مالک ہونے کی بنا پر پورا خاندان ہی اس پر صدقے واری تھا، لیکن اذان یہ بات خوب جانتا تھا کہ یہ محبت اس کی دولت اور عہدے کو دیکھ کر ہے۔ وہ کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو اس کی ماں نے کہا، اذان بیٹا، آج جلدی آ جانا اور شہر سے آتے ہوئے اپنی پپو کو بھی ساتھ لیتے آنا، وہ اب یہی ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ سن کر اذان کے چہرے پر ناگواری کے اثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ پپو کے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی بھی آ رہی تھی جسے اذان بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک تو وہ اپنی عمر کے حساب سے بچپنے کا مظاہرہ کرتی تھی اور دوسرا وہ بہت لاپرواہ تھی۔ اذان کو ایسی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ آج دیر کر دے گا تاکہ یہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن اذان کے والد حمدان شاہ نے کہا، تھوڑا وقت نکال کر انہیں لے آنا۔ یہ سن کر اذان چپ ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ کام جلدی نپٹا دوں۔ لیکن اس کی یہ کوشش صرف کوشش ہی رہی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ بھول ہی گیا کہ آج اسے اپنی پپو کو گاؤں لے کر آنا ہے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو اس کی ماں ناراض بیٹھی تھی۔ اذان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں ناراض کیوں ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھا اور پوچھنے لگا، ماں، کیا بات ہے؟ آپ ایسے ناراض کیوں بیٹھی ہے؟ شیزہ بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری سونپی تھی، لیکن تم نے وہ بھی پوری نہیں کی۔ اذان حیرانی سے سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے۔ شیزہ بیگم نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، تمہیں کہا تھا کہ اپنی پپو کو لے کر آنا، لیکن تم تو انہیں لے کر آنا تو دور کی بات، یہ بھی بھول گئے کہ تمہیں کوئی کام کا کہا تھا۔ وہ بیچاری اکیلی اپنی جوان جہاں بیٹی کے ساتھ یہاں آ گئی ہے۔ اذان نے دل ہی دل میں سوچا، ضرورت ہی کیا تھی جوان جہاں بیٹی کو ساتھ لانے کی، لیکن ماں کے سامنے کچھ کہے بغیر خاموش رہا اور بولا، سوری ماں، مجھے بالکل یاد نہیں رہا۔ اصل میں ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے بھی دور نکل گیا تھا، اس لیے بالکل دھیان نہیں رہا۔ شیزہ بیگم نے اذان کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب وہ آ گئی ہے۔ راستے میں سعید مل گیا تھا، اس نے انہیں گھر چھوڑ دیا۔ اب تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ اذان نے جواب دیا، نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے ان کے کمرے تک چھوڑا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ لیٹا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کر اذان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ طوبیٰ کی تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے فوراً کال پک کی تو طوبیٰ کی چہکتی آواز اسپیکر سے ابھری، ڈی ایس پی صاحب، کیا حال ہے؟ آج تو آپ کا کال بھی نہیں آیا۔ اذان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، آج بہت زیادہ مصروف تھا،
شہر کے باہر گیا ہوا تھا اور ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں۔ تو آپ کی کال آ گئی۔ کال کے دوران ہی اذان کو اچانک پیاس کا احساس ہوا۔ وہ نیچے جانے لگا تو سیڑھیوں پر کسی سے زور سے ٹکرا گیا۔ اس کی موبائل اوپر سے نیچے گرا اور ساتھ ہی وہ وجود بھی گرنے لگا، جسے اذان نے جلدی سے پکڑ کر بچا لیا۔ غصے سے اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، دھیان سے نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ آنکھیں ادار پر دے رکھی ہے جو یوں اندھوں کی طرح بھاگ رہی ہو۔ یہ وانیہ تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی، جو کچن سے پانی لے کر آ رہی تھی اور اذان سے ٹکرا گئی تھی۔ اذان کی ڈالتی ہوئی آواز سن کر وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری شاہ جی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اذان نے غصے سے کہا، سوری مائی فٹ۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے چلا گیا۔ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہ بند ہو چکا تھا اور اس کا پینل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس بات پر اذان کا غصہ اور بڑھ گیا، لیکن وہ چپ چاپ پانی لیتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ادھر وانیہ پہلے ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے بولی، توبہ ہے، کتنا غصہ کرتے ہیں اذان شاہ، جلاد کہی کے۔ میں کون سا جان بوجھ کر ٹکرائی تھی جو یوں مجھے اتنا ڈانٹ دیا؟ گہری سانس لیتے ہوئے وانیہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ صبح جب سب ناشتے کی میز پر موجود تھے، اذان بھی آ کر بیٹھا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد اس نے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا اور انہیں سلام کر کے حال چال پوچھنے لگا، پھپھو آپ کیسی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اذان نے سر ہلا کر کہا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک سرسری سی نظر وانیہ پر ڈالی اور ناشتہ کرنے لگا۔ تبھی شیزا بیگم نے کہا، اذان، جاتے ہوئے وانیہ کو بھی ساتھ لے جانا، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ اذان نے تھوڑا حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولا، امی، آج تو بالکل بھی وقت نہیں ہے، مجھے شہر میں رہنا بھی نہیں ہے اور پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا ایڈمیشن کل یا پرسوں کروا دوں گا۔ شیزا بیگم نے چپ ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ اذان نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کر چلا گیا، لیکن دفتر جانے سے پہلے وہ اس یونیورسٹی کا رخ کیا جہاں طوبیٰ کا آنا متوقع تھا۔ وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ طوبیٰ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اذان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طوبیٰ جب اپنی گاڑی سے اتری تو اس نے اذان کو اپنا منتظر پایا۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوئی، لیکن چہرے پر ناراضگی کے آثار لاتے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور بولی، تم یقیناً مجھ سے معافی مانگنے آئے ہوں گے۔ پہلے تو رات کو میری بنا بتائے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر کے رکھا تاکہ میں دوبارہ کال نہ کر سکوں۔ تمہیں پتا ہے میں ساری رات سکون سے سو بھی نہیں پائی۔ کتنی دفعہ تمہارا نمبر ٹرائی کیا لیکن وہ بند ہی رہا۔ یہ سب سنتے ہوئے اذان مسکرایا اور بولا، سوری میری جان، جو تمہیں اتنی پریشانی ہوئی۔ اصل میں میرا فون گر گیا تھا اور دوبارہ چل ہی نہیں رہا۔ یہ دیکھو بند پڑا ہے، اب آفس جاتے ہوئے اسے ٹھیک کرواؤں گا۔ طوبیٰ کی ناراضگی 1 منٹ میں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جتنی جلدی ناراض ہوتی تھی اتنی ہی جلدی مان بھی جاتی تھی۔ یہی عادت اذان کو اس کی بہت اچھی لگتی تھی۔ طوبیٰ کے بے پناہ پیار نے اذان کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرے۔ طوبیٰ کو منانے کے بعد اذان سیدھا اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حوالدار کو اپنا فون دیا اور کہا، یہ فون بھروسے مند بندے کے پاس لے جاؤ اور ٹھیک کروا کے لے آؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو وہ گھر جانے کی بجائے اپنے شہر والے فلیٹ میں ہی رک گیا۔ اس کی موجودہ مصروفیات کی وجہ سے اسے کسی بھی وقت آفس پہنچنا پڑ سکتا تھا اور گاؤں سے آنا جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے وہ شہر والے فلیٹ میں ہی رہے گا۔ گھر والوں سے وہ فون پر بات کر کے انہیں تسلی دے دیا کرتا تھا۔ فلیٹ میں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس کے کام سٹریس کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھار طوبیٰ اس کے پاس آ جاتی تھی۔ اس کی موجودگی اذان کے لیے سکون کا باعث بنتی تھی۔ وانیہ سعید کے ساتھ اپنا ایڈمیشن کروانے گئی تھی۔ شام ڈلنے لگی تو اس نے سعید سے کہا، سعید بھائی، کیا یہاں آپ کے کسی رشتہ دار کا گھر نہیں ہے؟ ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ مجھے رات کو گاؤں کے راستے سے بہت ڈر لگتا ہے۔
کیونکہ وہ بہت سنسان ہوتا ہے۔ سعید نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، یہاں اذان کا شہر میں فلیٹ ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وانیہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن کوئی اور چارہ نہ دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، آپ مجھے اذان شاہ کے پاس چھوڑ دیں اور پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں سعید وانیہ کو لے کر اذان شاہ کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ جب اذان شاہ نے دروازہ کھولا اور سعید کے ساتھ وانیہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کیسے؟ سعید نے وضاحت دی، میں وانیہ کا ایڈمیشن کروانے آیا تھا اور اب رات ہو گئی ہے، گاؤں کے راستے کا تمہیں پتہ ہی ہے، تو اس لیے میں اسے یہاں چھوڑنے آیا ہوں تاکہ تم اسے بحفاظت پہنچا سکو۔ یہ کہہ کر سعید چلا گیا۔ اذان نے وانیہ کو بازو سے سختی سے پکڑا اور اندر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، تم سعید کے ساتھ کس کی اجازت سے آئی ہو؟ کیا تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ میں خود تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا تھا۔ وانیہ سہم گئی اور دھیمی آواز میں بولی، آج ایڈمیشن کی آخری تاریخ تھی، اس لیے امی نے مجھے سعید بھائی کے ساتھ بھیج دیا۔ اذان شاہ کو اپنی پھپھو پر بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایک نامحرم کے ساتھ بھیج سکتی ہے۔ وہ غصے میں تھا، لیکن وانیہ کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اندر چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ سعید ایک شریف انسان ہے اور اذان شاہ سے اس کی دوستی بھی تھی۔ اگر سعید کوئی اور ہوتا تو پھر آگے کا سوچنا بھی اذان کے لیے ناممکن تھا۔ اذان نے وانیہ کو صوفے پر بٹھایا اور سوچنے لگا کہ اب اسے گھر کیسے بھیجے۔ اس کے ذہن میں کشمکش جاری تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں طوبہ آنے والی تھی۔ وہ طوبہ کی شکی مزاج طبیعت سے بخوبی واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ طوبہ وانیہ کو یہاں دیکھے، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وانیہ کی طوبہ سے ملاقات ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ اذان بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ایک طرف طوبہ کا سامنا اور دوسری طرف وانیہ کو یہاں ٹھہرانا، دونوں ہی صورتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ ابھی اذان یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وانیہ کو کیسے گھر پہنچایا جائے، لیکن اتنی دیر میں طوبہ پہنچ چکی تھی۔ وہ اندر آتے ہی آوازیں دینے لگی، اذان کہاں ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ طوبہ بھی اذان کو آوازیں دے ہی رہی تھی کہ اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ایک کم عمر لڑکی پر پڑی۔ وہ رک گئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ طوبہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وانیہ حیرت سے طوبہ کو دیکھ رہی تھی، جو جینز کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، جس میں اس کی دلکشی نمایاں ہو رہی تھی۔ طوبہ نے دوبارہ غصے سے پوچھا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بہری ہو کیا؟ کون ہو تم اور یہاں اذان کے فلیٹ پر کیا کر رہی ہو؟ وانیہ کچھ نہ بولی اور سہمے ہوئے طوبہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اتنی دیر میں اذان کمرے میں آ گیا۔ طوبہ فوراً اس کی طرف مڑی اور غصے سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اذان نے قدرے تحمل سے جواب دیا، یہ میری کزن ہے طوبہ۔ طوبہ نے سختی سے کہا، اگر یہ تمہاری کزن ہے تو پھر بھی یہ یہاں کیوں ہے؟ اسے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ اذان نے وضاحت دی، یہ یہاں کسی کام سے آئی تھی، لیکن اب دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس کے ساتھ گھر بھیجوں۔ لیکن طوبہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے بولی، اسے بھی اور اسی وقت یہاں سے بھیجو۔ اذان نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم آرام سے بیٹھو، میں اسے بھیج دیتا ہوں۔ طوبہ نے غصے میں کہا، میں نہیں بیٹھوں گی، جب تک یہ لڑکی یہاں ہے میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ اسے ابھی اور اسی وقت نکالو۔ یہ اس وقت تمہارے ساتھ اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اذان نے گہری سانس لی اور وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طوبہ کا غصہ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ طوبہ اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور اذان کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اس سے اس طرح بات کرے۔ کہیں تم نے خود ہی تو نہیں؟ طوبہ کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وانیہ بول پڑی۔ وانیہ سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو وہ کڑی ہو کر کہنے لگی، 1 منٹ،
آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آزان شاہ میرے کزن ہے اور میں اپنے کزن کے گھر میں ہوں، آپ مجھے اس طرح کیسے نکال سکتی ہے؟ آپ لگتی کیا ہے ان کی؟ اور اگر آپ مجھے اکیلے ہونے کا طعنہ دے رہی ہے کہ میں اکیلی ان کے ساتھ ہوں، تو آپ خود بھی تو اکیلی یہاں ان کے ساتھ ہے، پھر آپ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کہیں وہی مطلب پورا کرنے تو نہیں جس کی بنیاد پر آپ مجھ پر شک کر رہی ہے؟ اور آزان شاہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے یہ تیاری بھی خوب کر رکھی ہے۔ وانیہ نے طوبا کو سر سے پاؤں تک تنزیہ نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ وانیہ کی بات سن کر طوبا اور اذان دونوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ طوبا غصے سے بولی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ وانیہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، اس نے جواباً کہا، جو اتنی دیر سے آپ کر رہی ہے اس کا کیا؟ طوبا یہ سب برداشت نہ کر سکی اور غصے میں وانیہ کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وانیہ پر چپٹی، آزان بیچ میں آ گیا اور مضبوط لہجے میں کہا، طوبا کام ڈاؤن، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ آزان کی بات سن کر طوبا کا دماغ گھوم گیا، اس نے چیختے ہوئے کہا، تم کیوں جاؤ گے؟ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو یا کسی اور کے ساتھ بھیج دو، خود نہیں جاؤ گے تم؟ آزان نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اتنی رات کو اسے کسی اور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، جو بھی ہو یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم بیٹھو، میں اسے چھوڑ کر ابھی آتا ہوں۔ طوبا غصے سے کانپ رہی تھی اور زور سے بولی، نہیں، اگر تم جا رہے ہو تو پھر میں بھی جا رہی ہوں۔ آزان نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا بیٹھو، میں اسے چھوڑ کر ابھی آتا ہوں۔ آزان کے لہجے کی سختی کے آگے طوبا کو مجبوراً بیٹھنا ہی پڑا۔ راستے میں وانیہ اور آزان کے درمیان مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آزان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ وانیہ کے منہ سے گرل فرینڈ کا لفظ سن کر آزان نے گاڑی کو اچانک بریک لگائی۔ اس نے غصے سے وانیہ کی طرف مڑ کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ اگر وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو پھر وہ یہاں کیوں آئی؟ کیا آپ دونوں رات اکٹھے؟ وانیہ کے اتنا کہنے پر آزان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، ایک لفظ اور نہیں بولنا، اگر کچھ اور کہا تو تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ وانیہ نے بمشکل اپنی بات جاری رکھی، آپ مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے شہر میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کر، اور پھر راتوں کو بھی ملتے ہیں۔ وانیہ کی باتیں سن کر آزان شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم اتنی بچی نہیں ہو جتنی نظر آتی ہو، اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں کرنے لگی ہو، اور ہاں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر حویلی میں جا کر تم نے اس بارے میں کچھ بھی ذکر کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آزان نے بات ختم کر کے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا بھون کھولا اور دیکھا کہ انجن بہت گرم ہو چکا ہے۔ آزان نے غصے سے بھون پر مکہ مارا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں خالی میدان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی گھر یا دکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس آ کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اتنے میں دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گاڑی کاشف ملک کی تھی۔ کاشف ملک کو دیکھ کر آزان شاہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آزان نے فوراً وانیہ کی طرف مڑ کر کہا، اپنا منہ ڈھانپو۔ وانیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر لے لیا۔ کاشف ملک کی گاڑی قریب آ کر رکی۔ اس نے وانیہ کو دیکھا اور للچائی نظروں سے گھورنے لگا، لیکن آزان شاہ فوراً کاشف ملک کے سامنے آ گیا، جس سے وانیہ اس کی نظروں سے چھپ گئی۔ کاشف ملک کی مایوسی اس کے چہرے سے واضح تھی اور اس کا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن وہ آزان شاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، شاہ صاحب کیا بات ہے؟ کسی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ آزان شاہ غصے سے بولا، نہیں، آزان شاہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ کاشف ملک نے ایک دفعہ پھر وانیہ کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن
آذان شاہ نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آذان شاہ نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اس دفعہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، لیکن راستے میں جاتے ہوئے وہ وانیہ کو دھمکی دینا نہ بھولا اور کہنے لگا، اگر تم نے گھر میں توبہ کی کوئی بھی بات کی یا اس کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حویلی میں اس کے لیے کون سا طوفان آنے والا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وانیہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا، جہاں اس کی ماں پہلے ہی رو رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، کہاں رہ گئی تھی میری بیٹی؟ وانیہ بھی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی، لیکن آذان شاہ نے غصے سے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا اور کہا، پھپھو اگر اتنی ہی پریشان ہو رہی تھی تو اسے کسی غیر محرم کے ساتھ بھیجا کیوں؟ ثانیہ بیگم نے اپنے بھتیجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بیٹا آج آخری تاریخ تھی، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے اسے سعید کے ساتھ بھیج دیا۔ بے شک سعید جاننے والا ہے، شریف ہے اور میرا دوست بھی ہے، لیکن آئندہ تم اسے کسی نامحرم کے ساتھ کبھی مت بھیجنا، اور تم حویلی سے باہر قدم بھی مت رکھنا۔ آذان شاہ وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وانیہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی، ہاں خود تو شہر میں اپنی گرل فرینڈ کو گھر بٹھا کر آئے ہے، کیا وہ نامحرم نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر سب ہی چونک گئے اور آذان شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ آذان شاہ کا دل کیا کہ وانیہ کو اٹھا کر دیوار میں دے مارے، لیکن اس نے خود کو روکا۔ راستے میں اس نے وانیہ کو اتنا سمجھایا اور یہاں تک کہ دمکایا بھی، لیکن وانیہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب اس کا راز کھل گیا۔ وانیہ کی بات سن کر حمدان شاہ نے آذان کی طرف دیکھا اور کہا، جو وانیہ کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا تم نے شہر میں واقعی کسی لڑکی کے ساتھ؟ آذان نے فوراً کہا، نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ صرف میری دوست ہے اور بس۔ لیکن وانیہ نے ایک دفعہ پھر کہا، ماموں اس لڑکی نے میری اتنی بے عزتی کی، لیکن آذان شاہ نے اسے کچھ نہیں کہا اور اوپر سے یہ مجھ پر ہی چلانے لگے۔ وانیہ کسی طور پر خاموش نہیں ہو رہی تھی اور یہی بات آذان شاہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آذان شاہ اس کی طرف بڑھا اور کہا، میں اسے جان سے مار دوں گا جو آپ کو میرے خلاف کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وانیہ کی طرف بڑھتا، حمدان شاہ اس کے آگے گئے اور ایک زوردار تھپڑ آذان شاہ کے منہ پر مارا۔ آذان شاہ منہ کھولے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ انہوں نے آذان شاہ پر ہاتھ اٹھایا۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی سے کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے آج اسے اپنے بابا سے تھپڑ کھانا پڑا۔ وہ وانیہ کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ دل میں یہ عہد کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وانیہ تو دم سادے کھڑی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، آذان شاہ چپ کبھی بھی نہیں رہے گا اور اس سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ بہت خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آذان شاہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے، شیزہ بیگم نے اپنے شوہر سے کہا تو حمدان شاہ کہنے لگے، ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ اب سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وانیہ شاہ آذان شاہ کی بچپن کی منکوحہ ہے۔ اپنے بابا کے یہ الفاظ سن کر آذان شاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جب اس نے اپنے والدین کو باتیں کرتے ہوئے سنا اور ان کی ساری باتیں بخوبی سن لی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کا نکاح کب ہوا، وہ بھی بچپن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہیں؟ کیا بابا مجھے ٹرپ تو نہیں کر رہے تاکہ مجھے پنسا کر زبردستی وانیہ سے نکاح کروا دیا جائے؟ لیکن وہ ایسا کریں گے کیوں؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات سے اب تک وہ حویلی میں ہی تھا اور طوبہ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر سکا۔ وہ بھی انتظار کرتے کرتے غصے میں گھر چلی گئی تھی۔ آذان کا دماغ تو کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وانیہ اس کی بچپن کی منکوحہ ہے
وہ یہ بات وہ کسی طور پر برداشت نہیں کر پا رہا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اسے کیسے چھٹکارا پایا جائے، لیکن ابھی تو اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا تھا، اور وہ تپڑ کا بھی جو ہمدان شاہ نے سب کے سامنے مارا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ رات کو اسے ملازمہ بلانے آئی اور کہا، چھوٹے شاہ جی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آ کر کھانا کھا لے۔ آذان نے نیوز کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، جاؤ میں آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانے کی میز پر موجود تھا۔ سامنے ہی وانیہ بیٹھی ہوئی تھی، جسے وہ کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ کھانے کے دوران ہمدان شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، آذان شاہ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم شہر میں جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہو وہ سب کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ ہمدان کے منہ سے اپنے لیے ایسی بات سن کر آذان کا دل کیا کہ کہیں جا کر چھپ جائے، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ آذان شاہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ ہمدان شاہ بولے، وانیہ کا تمہارے ساتھ بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا، تو شرعی طور پر اور قانونی طور پر بھی وہ تمہاری منکوحہ ہے۔ یہ سن کر وانیہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس کے برعکس آذان شاہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب وانیہ اگلے سال 18 کی ہو جائے گی تو اس کی رخصتی تمہارے ساتھ کروا دی جائے گی۔ ہمدان شاہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے۔ آذان شاہ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وانیہ کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں تکن سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ آدھی رات کو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہو۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، اس نے اپنے سامنے کسی کو کھڑا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس شخص نے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور وانیہ کی مخصوص رگ دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ وانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ حویلی والا نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے صوفے پر آذان شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وانیہ ڈر کے مارے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آذان شاہ اٹھا اور اس کے قریب آیا، لیکن وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آذان شاہ نے ایک پیکٹ اس کی طرف اچالا اور سخت لہجے میں کہا، جلدی سے یہ پہن لو، اور اگر تم نے انکار کیا یا کوئی ہوشیاری دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت اسے پہنو۔ وانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے پیکٹ کھولا تو اندر ایک سرخ رنگ کی شارٹ فراک نکلی۔ اس کے بازو، گلا اور پیٹ کے حصے پر نیٹ کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے کہا، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ آذان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، 10 منٹ کے اندر یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھے مجبوراً یہ خود تمہیں پہنانا پڑے گا، اور یقین مانو میں یہ کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ آذان شاہ کی دھمکی سن کر مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف وانیہ اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو خود کو دیکھ کر شرما گئی۔ اس کے ڈریس سے جھلکتا ہوا پیٹ اور دودھیا بازو کسی کا بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے، اور گلے کے نیٹ کے کپڑے کی وجہ سے اس کی رہنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کو لاک کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی بھاگنے کا راستہ مل جائے۔ اسے ایک کھڑکی نظر آئی۔ جب کھڑکی کی سلائڈ کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا، جس سے اس کی جھرجھری آ گئی، اور جب اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ 3rd فلور پہ ہے۔ اس نے کھڑکی پھر سے بند کر دی اور پھر وہ دروازہ کھول کر جھانکنے لگی کہ شاید آذان شاہ نہ ہو اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی آذان شاہ فون پر بات کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ غصے میں ہے۔ وانیہ نے جب کان لگا کر سنا تو آذان کہہ رہا تھا، توبہ دیکھو، اس دن میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ گھر میں بھی کچھ پرابلمز چل رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے؟
دوسری طرف سے طوبہ نے جواب دیا، کیسے کروں تمہارا اعتبار؟ اس دن 3 گھنٹے تک میں نے تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نے آنا تو دور میری کال تک پک نہیں کی۔ بتاؤ میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں؟ اذان نے جواب پوچھا، تو کیا اس سے تمہارا پیار ختم ہو جاتا ہے؟ طوبہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، تم تو ابھی سے حویلی کے جمیلوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر اذان شاہ نے غصے سے فون بند کر دیا اور جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھا، وانیہ نے جلدی سے دروازہ لاک کر لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اذان شاہ نے زور زور سے دروازہ بجایا اور کہا، دروازہ کھولو وانیہ، لیکن وانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اذان نے دھمکی دی، اگر تم نے اگلے 2 سیکنڈ میں دروازہ نہ کھولا تو میں ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں گا اور پھر سزا میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وانیہ نے یہ بات سنی لیکن بغیر کچھ سوچے سمجھے کھڑکی کھول کر چھلانگ لگانے لگی۔ اتنی دیر میں اذان شاہ نے دروازہ کھول لیا اور اندر داخل ہوا۔ اذان کو دیکھ کر وانیہ نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن اذان شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ وانیہ نیچے لٹکی ہوئی مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اذان شاہ نے پوری طاقت سے اسے اوپر کھینچ لیا اور پھر بیڈ پر دھکا دے مارا۔ وانیہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور اذان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اتر آئی۔ وانیہ کا ہوشربا حسن اسے بہکانے لگا۔ اذان شاہ نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور وانیہ کو پاؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وانیہ باقاعدہ رونے لگی اور اذان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی، پلیز اذان شاہ مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے، آئندہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز اذان شاہ۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اذان سے معافی مانگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے اذان اسے دیکھتا رہا لیکن پھر تیزی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، جبکہ وانیہ ادھر بیٹی مسلسل روتی رہی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح جب اذان اسے اٹھانے آیا تو اسے سوتا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لمبی غلافی پلکیں جو آنکھوں پر سایہ فگن تھی، ستواں ناک، گلابی گال اور یاقوتی ہونٹ، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ کتنی ہی دیر اذان شاہ وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نیند سے ہی سیدھا کھڑا کر دیا، جس سے وانیہ گرتے گرتے بچی اور اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ چلو جاؤ جلدی سے شاور لے کر آؤ، اذان نے سختی سے کہا۔ شاور؟ شاور کیوں؟ وہ بھی اتنی صبح؟ وانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں صبح ہی، کیونکہ شادی کے بعد صبح صبح ہی شاور لیا جاتا ہے، اذان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیا؟ لیکن اذان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم وہ کام کر کے شاور لینا چاہتی ہو جس کے بعد شاور لیا جاتا ہے؟ یہ سنتے ہی وانیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہو گئی۔ دیکھو اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہانا مجھ سے نہیں ہوگا، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، جاؤ اور جلدی سے شاور لے کر آؤ، نہیں تو ابھی اور اسی وقت میں اپنا حق حاصل کر لوں گا۔ یہ سن کر وانیہ گھبرا کر جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھی، لیکن کچھ یاد آنے پر رک گئی اور آہستہ سے بولی، میرے کپڑے تو… اذان شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی پہنا جو تم نے پہنے ہوئے ہے۔ وانیہ خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ میں باہر آ جانا، نہیں تو آگے تم خود سمجھدار ہو، اذان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد وانیہ جب باتھ روم سے نکلی تو گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس کی قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نسوانی حسن واضح ہو رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 17 سالہ نابالغ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اذان شاہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ مزید سمٹ رہی تھی۔ اذان شاہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی طرف آیا اور ایک پل کے لیے چونکا، کیونکہ وانیہ سردی کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ اذان کو ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا، لیکن پھر جلد ہی سر جھٹک کر آگے کی طرف چل پڑا اور وانیہ بھی اس کے پیچھے ہو گئی۔
جب وہ باہر کی طرف نکلنے لگے تو آذان شاہ نے اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر لب بھینچے اور اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا، جس پر وانیہ نے شکر ادا کیا کہ کچھ تو سردی سے راحت ملی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو حال میں سب بیٹھے ہوئے تھے، آذان کے والدین بھی اور وانیہ کی ماں بھی۔ انہیں دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ ہمدان شاہ جلدی سے آذان شاہ کی طرف آیا اور کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ اور یہ بچی کو لے کر تم کہاں گئے تھے؟ آذان شاہ نے کہا، مجھے رخصتی چاہیے کیونکہ رخصتی والا کام تو میں نے کر ہی دیا ہے۔ یہ سن کر ہمدان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تو وہ 18 کی بھی نہیں ہوئی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وانیہ کی ماں جلدی سے بولی، نہیں بھائی صاحب، وانیہ 18 سال کی ہو گئی ہے، میں نے خود ہی اس کی عمر لکھوائی ہے، رخصتی کر دیتے ہیں۔ وانیہ نفی میں سر ہلانے لگی اور منمنانے لگی کہ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی، لیکن اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ آذان شاہ کہنے لگا، مجھے آج ہی رخصتی چاہیے، اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی سب رخصتی کی تیاری کرنے لگے، چونکہ تیاری شارٹ نوٹس پر تھی، اس لیے صرف خاص مہمان بلائے گئے۔ وانیہ نے بھاگنے کی پلاننگ کی کہ وہ اس دیوہیگل شخص کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ پورے گھر کے ساتھ ساتھ وانیہ کو بھی دلہن بنا کر سجایا گیا اور بٹھا دیا گیا۔ لیکن جب گھر میں مہمانوں کی رونق ہو گئی اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وانیہ نے موقع غنیمت جان کر پچھلے دروازے سے بھاگ نکلی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے، لیکن وہ اس وقت آذان شاہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وانیہ اندر دھند بھاگ رہی تھی کہ اسے دور گاڑی کی روشنی دکھائی دی۔ وہ بہت گھبرا گئی کیونکہ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تو اس میں کاشف ملک تھا۔ کاشف نے دیکھا یہ تو آذان شاہ کی عزت ہے۔ وہ وانیہ کی طرف آیا اور کہا، لڑکی تمہیں کہاں جانا ہے؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا، لیکن وانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے کو چلنے لگی۔ کاشف ملک نے کہا، میں تمہارے آذان شاہ جیسا ظالم نہیں ہوں، میں تو لڑکیوں کو بہت نرمی سے ٹریٹ کرتا ہوں۔ وہ وانیہ کے بہت قریب آیا، جس پر وانیہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی دوران اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گرنے لگی، لیکن گرنے سے پہلے کسی نے مضبوطی سے تھام لیا۔ وانیہ نے اوپر دیکھا تو وہ آذان شاہ تھا۔ اذان کو دیکھ کر وانیہ کا دل بند ہونے لگا۔ کاشف ملک اذان کو دیکھتے ہی ڈر گیا اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی پیچھے لے جانے کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اذان شاہ کے علاقے میں اس سے پنگا لینا خطرناک ہے، کیونکہ اذان شاہ DSP تھا۔ اذان شاہ وانیہ کو پیچھے کے دروازے سے گھر لے آیا۔ وانیہ کی ماں اور اذان شاہ کے والدین پریشانی سے انتظار کر رہے تھے۔ وانیہ کی ماں نے اسے دیکھتے ہی اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس سے وانیہ لڑکھڑا کر گری اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ مزید مارنے سے پہلے شہزا بیگم نے اسے روک لیا اور کہا، کیوں اپنی عزت کا تماشا بنا رہی ہو؟ وانیہ کو دوبارہ دلہن بنا کر نیچے مہمانوں میں بٹھا دیا گیا، لیکن کچھ دیر بعد طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اسے اذان شاہ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وانیہ بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذان شاہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اذان اندر آیا تو وانیہ کانپنے لگی۔ اذان نے اس کا گھونگھٹ جھٹکے سے اتارا تو وانیہ کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر اذان کا دل ڈوب گیا۔ وانیہ بے ہوش ہو گئی تو اذان نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وانیہ کو ہوش آیا تو اذان نے اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ وانیہ نے جب خود کو اذان شاہ کی باہوں میں دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ پلیز مارنا مت، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس لڑکی نے میری اتنی انسلٹ کی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے اسے روکا بھی نہیں، بس اسی وجہ سے میں نے سب ماموں کو کہہ دیا اور اب چپ، کچھ نہیں ہوا، اس بارے میں اب اور نہیں سوچنا۔ اور اذان نے اسے سیدھا کیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی۔ وانیہ نے کہا، شاہ جی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اذان نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے وانیہ کے کان میں سرگوشی کی، لگنا بھی چاہیے۔
اسی دوران وانیہ کو کچھ یاد آیا اور اس نے فوراً پوچھا، آپ کی گرل فرینڈ کا کیا ہوگا؟ آذان شاہ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو قصہ تم نے ختم کر دیا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ وانیہ حیرانی سے اذان کو دیکھنے لگی، لیکن اذان نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ طوبہ کو منانے کے لیے اس کے گھر گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگا، اس نے ماں بیٹی کی باتیں سن لی۔ طوبہ اپنی ماں سے غصے میں کہہ رہی تھی، میں نے اتنی محنت کے بعد اذان شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، کیونکہ ایک تو وہ ڈی ایس پی ہے اور اوپر سے 2 گاؤں کا سردار، لیکن اس چٹانگ بھر لڑکی نے سب ختم کر دیا۔ اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کی ماں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم جا کر اسے مناؤ، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ یہ سب سن کر اذان شاہ کو شدید دھچکا لگا، وہ اپنا پیار وہی دفن کر کے واپس لوٹ آیا۔ اذان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طوبہ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی ہوگی۔ اس نے تو طوبہ سے سچی محبت کی تھی، لیکن اب وہ یہ سب وانیہ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اپنے جذبات کا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ اذان نے سر جھٹکا اور دوبارہ وانیہ کی طرف متوجہ ہوا، مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ دور کڑا چاند بھی ان سے شرما کر بادل کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اگلے دن صبح اذان نے سب سے کہا کہ وانیہ کو میں اپنے ساتھ شہر والے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں رہ کر یہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ اس پر شیزہ بیگم نے کہا، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تمہاری بیوی ہے، جہاں مرضی رکھو۔ وانیہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے کی بات سن کر خوش ہونے لگی، لیکن جب اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ناراض تھی، تو ان کے پاس آئی اور کہا، امی کیا آپ ابھی بھی ناراض ہیں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دیکھے سب نے مجھے معاف کر دیا ہے، یہاں تک کہ ڈی ایس پی نے بھی، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پلیز نا ماں، اب بس کرے۔ وانیہ کی بات سن کر شیزہ بیگم نے بھی ثانیہ سے کہا، بچی ہے، غلطی ہو گئی، لیکن اب تم اس طرح میری بہو کو پریشان مت کرو۔ ثانیہ بیگم نے وانیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب وانیہ کمرے میں آئی تو اذان شاہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وانیہ اسے دیکھ کر اس کی طرف آئی اور کہا، تھینک یو ڈی ایس پی صاحب، مجھے شہر لے جانے کے لیے اور میری پڑھائی مکمل کروانے کے لیے۔ اذان شاہ اس کی طرف مڑا، اسے اپنے حصار میں لے کر بولا، زیادہ خوش مت ہو بیگم، وہاں جا کر میں تمہیں روز ہی اس ڈریس پہنا کر اپنا حق وصول کیا کروں گا جسے دیکھ کر میں نے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ یہ سن کر وانیہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جھک گئی۔ اذان شاہ نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے دھوکے سے بچا کر بہترین ساتھی عطا کی۔